سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد بسائے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2-3 اشعار بلکہ کچھ اشعار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ کلام جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کلام حضرت علامہ مولانا جمیل الرحمن یعنی جمیل قادری کا کلام ہے۔ سماعت کے حضرات، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری، احمد رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں احمد رضا خان قادری، رہنمائے گمراہاں احمد رضا خان قادری، حق شناسو حق نماو نائب شمس الضحیٰ، حق نماو حق شناسو حق نماو نائب شمس الضحیٰ، وارث پیغمبراں احمد رضا خان قادری، وارث پیغمبراں احمد رضا خان قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری۔ اور سچ پوچھیں تو فی زمانہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، بلکہ جانے جانا اور روح روا ہے۔ اس کے تعلق شعر سمجھ رہے ہیں، چشم ایمان سے اگر دیکھو تو ہے ایمان کی جان، چشم ایمان سے
جا روح رواں احمد رضا خاں قادری جان جا روح رواں احمد رضا خاں قادری اور ہے عرب کے عالموں کا مدح خاصا راجہاں ہے عرب کے عالموں کا مدح خاصا راجہاں اور وہ تیری مدح خواں احمد رضا خاں قادری اور وہ تیری مدح خواں احمد رضا خاں قادری آبروئے مومنان احمد رضا خاں قادری. کم سے کم 20 سے 25 اشعار ہیں اس کلام کے. جمیل قادری کلام کو لکھا ہے. بڑے ایک ایک شعر جو ہے لاجواب ہیں. میں تیزی کے ساتھ بس ایک دو شعر اور سماعت کر لیں انشاءاللہ آگے جو ہے تقریر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. عالمان مکہ و طیبہ نے لی تجھے سے سند عالمان مکہ و طیبہ نے لی تجھے سے سند ہیں وہ تیرے قدرداں احمد رضا خاں قادری ہے وہ تیرے قدرداں احمد رضا خاں قادری. اور جمیل قادری کہتے ہیں کہ جو دشمن آپ کے لگے ہیں میرے مرشد یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اعلیٰ سرکار خود فرماتے ہیں کہ سن لیں آدھا میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہیں بچانے والے. جمیل قادری کیا کہتے ہیں سماعت کریں. کیا ستا سکتے ہیں تجھ کو تیرے اعداء مرشدہ کیا ستا سکتے ہیں تجھ کو تیرے اعداء مرشدہ حق ہے تجھ پر مہربان احمد رضا خاں قادری حق ہے تجھ پر مہربان احمد رضا خاں قادری. اور چیر کر بد مذہبوں کے دل میں گزری وار پار چیر کر بد مذہبوں کے دل میں گزری وار پار تیرے نیزے کی بنا احمد رضا خاں قادری تیرے نیزے کی بنا احمد رضا خاں قادری. اور حق اسے کہتے ہیں دیکھو رد نہ کوئی کر سکا حق اسے کہتے ہیں دیکھو رد نہ کوئی کر سکا تیرا فتویٰ اے ازاں احمد رضا خاں قادری تیرا
فتویٰ ازاں احمد رضا خان قادری. اور آخری شعر، بس اشعار تو اتنے ہیں کہ میں پڑھتا رہوں تو 10-15 منٹ لگ جائیں گے، پھر تقریر کیا ہوگی. آخری شعر کا انداز: محیِ سنت اور مجدد اس صدی کے آپ ہیں. محیِ سنت کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنے والے. محیِ سنت اور مجدد اس صدی کے آپ ہیں. اے امام مفتیاں احمد رضا خان قادری. اے امام مفتیاں اور اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا. اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا. صدقہ اچھے میاں احمد رضا خان قادری. اور صدقہ سرکار جیلانی پھل پھول مدام مصطفیٰ حامد میاں احمد رضا خان. اور مقطع دے مبارک بعد ان کو قادری رضی بھی جمیل. دے مبارک بعد ان کو قادری رضی بھی جمیل. جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا خان قادری. آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سنی صحیح عقیدہ مسلمان عاشقان غوث و خواجہ رضا، آپ تمامی حضرات کو عرس امام احمد رضا دل کی اتاہ گہرائیوں سے پرخلوص انداز میں پیش کی جاتی ہے. مبارکباد قبول فرمائے. حضرات محترم، پچھلے 2 جمعہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تعلیمات کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن کہ میں جمعہ کے دن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاشرے کی اصلاح، اس کے تعلق سے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کی سعی کروں گا. حضرات محترم، آج یہ بہت بڑا بہتان ہے امام اہل سنت کی ذات پر. میں نے کئی بار اس چیز کو کہا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اور علماء حق کے بیانات کو سنتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نا اہلی کا شکار ہو جاتے ہیں کم علمی کے بنیاد پر. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر بہتان اور طعنہ زنی اور آپ کی شان میں نازیبہ کلمات بکتے نظر آتے ہیں. آج لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف شدت کو اختیار کیا ہے، صرف فتویٰ بازیاں کی ہے، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں فتویٰ دینا بھی آسان کام نہیں ہے. فتویٰ دینا بھی آسان کام، ذرا سی قلم کی کمی بیشی
فتویٰ دینے والے کو ہی گمراہی کے راستے پر لے کر چلی آئی تھی۔ تو فتویٰ دینا آسان کام نہیں ہے۔ میرے امام نے 6000 سے زائد فتاوے دیے ہیں، سوالوں کے جواب دیے ہیں جو فتاوی رضیہ شریف میں نقل ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیزیں نقل کی گئی وہ چیزیں فتوی رضیہ شریف میں ہیں، ورنہ اور بھی بہت سارے سوالوں کے جواب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں کہ لوگ کے دل میں خلش ہے، ایک بات رچ گئی ہے، بس گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف شدت کو اختیار کیا ہے، صرف کفر اور شرک اور بدعات کا بازار گرم کیا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اعلیٰ حضرت نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو ہمارے مخالفین میں سے ہیں وہ اس باتوں کو اڑاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے اور کہتے ہیں دیکھو ہم ہیں جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تم رضا کے فتوے کو پڑھو تو توڑنے کی باتیں ملیں گی، جوڑنے کی باتیں نہیں ملیں گی۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بھی ان باتوں کو پھیلاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازیبہ کلمات بکتے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے دوست، اگر آپ واقعی میں رسول باوقار صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں اور دین سے آپ کو پیار ہے تو خدا را امام احمد رضا کے فتاوی جات کو کسی عالم اہل سنت، عالم حق سے سننے کی کوشش کیجیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے امام نے دین کی سنیت کی آپ بیاری کے لیے کیا کیا کارہائے جو ہے اور کیا کیا کام جو ہے آپ نے انجام دیا ہے، کیا کیا کارہائے خیر آپ نے انجام دیا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں پھیلائی جا رہی کہ آپ نے کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات کو جنم دیا، معاذ اللہ۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوی جات کے ذریعے سے معاشرے کی ایسی اصلاح فرمائی ہے کہ ایک حق شناس آدمی، ایک حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھنے والا آدمی، جو اپنے دل کو تمام تر آلودگیوں سے پاک و مبرہ کر کے اور صحیح معنی میں دین کی محبت کو سینے میں جگہ دے کر کے اگر وہ فتوی جات کو پڑھے گا، عمل کرے گا تو انشاءاللہ ساری کی ساری خلش دور ہوتی نظر آئے گی۔ میں نے آج سے 2 جمعہ پہلے اس کے تعلق سے بیان بھی کیا تھا، مزارات کے تعلق سے، ڈھول تاشے گاجے باجے کے تعلق سے، مزارات پر حاضری کے حوالے سے، مزارات کو چومنے کے حوالے سے، یہ سارے فتاوی جات جو میں نے بیان کیے تھے وہ کسی غیر کے نہیں تھے بلکہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ بہت ساری خرابیوں کا میرے امام نے قلع قمع کیا ہے، مگر سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو آپ نے رد کیا ہے، رد بلیغ کیا ہے، وہ بدعقیدوں کا کیا ہے، اور صحیح معنوں میں یہی اصلاح ہے، صحیح معنوں میں یہی اصلاح ہے، اس لیے کہ عقیدے کی اصلاح سے بڑھ کر کوئی اصلاح نہیں ہے، عقیدے کی اصلاح۔ اور یہ بات میں صرف نہیں کہ ایسے کہہ دے رہا ہوں، عام فہم جو ہے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر قوم ہو اس کو دین میں لانا کتنا بڑا کام ہے، چھوٹا موٹا کام ہے؟ جو دین میں ہے اس کو سمجھانا بڑا کام ہے، یا جو دین سے باہر ہے اس کو دین میں لانا یہ بڑا کام ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے بھئی جو دین سے باہر ہے، غیر ہے، اس کو دین میں لانا یہ بڑا کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح کر کے یہ بتایا ہے، جو دین سے باہر چلے گئے تھے، رد کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تحریرات کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، اپنے مضمون کے ذریعے سے ان کو دین کے اندر لانے کی کوشش میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ صحیح معنوں میں معاشرے کی اصلاح یہ زیادہ اصلاح ہے یا یہ والی اصلاح زیادہ اصلاح ہے؟ آپ کہیں گے بے شک وہ جو باہر ہے اس کو اندر لا رہے ہیں یہ بڑی اصلاح ہے۔ تو میرے رضا نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے،
اور آپ کے جتنے فتاوی جات ملیں گے آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. آپ کے تمام تر فتاوی جات میں صرف 3 چیزیں ملیں گی آپ کو. آپ کے تحریروں میں، آپ کے تقریروں میں ان کا تمام کا خلاصہ بس 3 باتیں ہیں. وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کے تمام تر تحریروں میں اور تقریروں میں آپ کو سب سے پہلے نمبر پر جو بات ملے گی وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اگر کسی سے کی جائے تو رسول بابکار سے کی جائے. آپ کو یہی چیز ملے گی. اور یہ چیز جو میرے رضا نے کہی ہے، یہ بات جو کہی ہے آپ کی تحریر و تقریر میں ملیں گی، یہ باتیں میرے رضا نے خود سے نہیں کی ہے بلکہ مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق کی ہے. ہم نے پچھلے جمعہ کو بتایا تو حدیث پاک سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جان، مال، اولاد اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. تو اب اگر آپ کی تحریروں اور تقریروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہیں اور آتی ہیں تو مجھے بتاؤ کیا یہ دین کے خلاف باتیں ہیں؟ دین کے اندر کی باتیں ہیں نا. اینڈ جو دین ہے اس دین کو میرے رضا نے اپنے تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. نمبر 1 چیز پر آپ کے تمام تر تقاریر و تحریر کا خلاصہ یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے اللہ اس کے رسول کے دوستوں سے آپ نے محبت کی ہے. آپ نے یہی پیغام دیا. آپ کے تمام تر نعتوں کو دیکھ لیں، آپ تحریر کو دیکھ لیں، تقاریر کو دیکھ لیں، آپ سب میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو رسول کا دوست ہے، جو اللہ کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے. ہاں وہ حضور تاج الشریعہ نے کہا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں سب اس پر فدا کر دیں، ان پر فدا کر دیں. تو آپ کی تحریروں تقریروں میں یہ چیزیں ملیں گی. اور جو تیسری چیز ملیں گی وہ یہ کہ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمارا دشمن ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. جو ملحد ہو چکے ہیں ان کی مروت کیا ہے؟ اگر دوستی رکھنی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر رکھو، اور دشمنی بھی کرنی ہے تو اپنی ذاتی بنا پر نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھا جائے. الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے اور عداوت بھی ہو تو اللہ کے لیے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تحریر میں اور تقاریر میں آپ کو بس صرف یہی 3 باتیں ملیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ان 3 باتوں کا یہ مجموعہ اعلیٰ کی تحریر و تقاریر ہے. اب اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو پوری تقریر جو عقیدے پہ چلی جائیں گی، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ آج میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاشرے کی اصلاح کی جو آپ نے کام کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں شدت کو اختیار کیا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے. اب آپ کو پتہ اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور بہت ساری باتیں بتا نہیں سکتا میں، بس سیدھا باتوں کو 2-4 باتوں کو بتا کر کے یہ پیغام میرے رضا کا آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ میرے رضا نے کیا کام کیا ہے. پچھلے 2 جمعہ میں نے بہت ساری باتیں بتا دی جو خرافات بدعات ہوتے کے تعلق میں بتایا. آج سب سے نمبر 1 پر چیز جو آج ہمارے معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، جو زہر قاتل کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور جس کا میرے رضا نے بلیغ فرمایا ہے، وہ زہر قاتل ہے اپنے نسب پر فخر کرنا. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بات پھیل رہی ہے، بہت زیادہ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں آج لوگ. اور اس کو ایسا بنا دیا گیا اللہ اکبر کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آدمی کیا کرے کیا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں
ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، شاخیں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ کوئی شیخ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مرزا ہے، یہ ہمیں قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔ اللہ نے جو بانٹا ہے ہماری پہچان کے لیے، تاکہ آپس میں ہم پہچان رکھیں۔ پھر فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ آج ہمیں اپنے نسب پر فخر ہوتا، ہم فخر کرتے ہیں، اور فخر کے طور پر آج جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آج معاملات ہمارے ایسے ہو چکے ہیں، کیونکہ اعلیٰ فاضل بریلوی نے اس کا رد فرمایا ہے، میں اس لیے ان باتوں کا عرض کرنا چاہوں گا۔ ایسا ہو گیا کہ اپنے نسب پر آدمی نسب پر فخر کرنا شروع کر دیتا اور دوسروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی اگر خان ہے تو کہتا شیخ ہم سے نیچا ہے، اور کوئی شیخ ہے تو وہ کہتا ہے جو مرزا ہے وہ ہم سے نیچا ہے، نچلے طبقے میں ہے۔ کوئی جوہلا ہے تو ہم سے نچلے طبقے میں ہے، کوئی انصاری ہے تو ہم سے نچلے طبقے میں ہے، اور کوئی سید ہے تو وہ کہتا کہ ہم سے نچلے طبقے میں ہے نا۔ آج فخر اور بڑائی بیان کی جاتی ہے نا، آج یہ چیزیں۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ آدمی بھلے وہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے شہزادے غوث اعظم لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شہزادہ غوث اعظم نہیں ہے تو نہ لگائیں، کوئی سید نہیں ہے تو نہ لگائیں، شہزادہ غوث اعظم ہے تو نہ لگائیں، بے شک لگائیں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے اور ایسا کر رہا ہے تو فرمایا گیا کہ اپنی ماں سے غلط کام کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا اپنی پہچان کے لیے، اپنے نسب پر فخر کرنے کے نہیں، اپنی پہچان کے کہ تم اپنی پہچان رکھو۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگار انسان ہے۔ تم میں عزت والا اعلیٰ فاضل بریلوی کا رد فرمایا اور فتویٰ رضی شریف میں مکمل طریقے سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ میں اس لیے ان باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی جو ہے برائی اور زہر قاتل کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ آج لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی بڑا ہے تو چھوٹوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، اور کوئی مالدار ہے تو غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے، کوئی پیسہ والا ہے تو غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج نسب نے ہمارے اوپر اتنا زیادہ جو ہے اپنا دست اور اپنا ہاتھ رکھا ہے کہ جس کے بنا پر آج ہم ان لعن و طعن کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان چیزوں کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ تم میں عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے۔ بے شک جو سید ہے وہ قابل تعظیم ہے، جو شہزادے غوث اعظم ہے وہ قابل تعظیم ہے، لیکن صرف اس بنا پر کہ وہ رسول سے نسبت کے بنا پر ہے، وہ خون رسول کے بنا پر ہے، اس کا جو ادب ہے وہ رسول کے خون ہونے کے بنا، رسول کے خون ان کے سینوں میں ان کے رگوں میں جو دوڑ رہا ہے اس بنا پر ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو اللہ کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والا ہے، وہ جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، متقی انسان ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا انسان ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ماشاءاللہ جو سید ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جو سید ہیں اگر وہ کہدے سید ہیں تو ان کی تعظیم کی جائے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن میں باتیں اس لیے عرض کرنا چاہوں کہ آج ایسا معاملہ میں ہمارے معاشرے میں یہ باتیں آج ایسی آ گئی ہیں کہ جس کے بنا پر آپ دیکھیں، وہابیوں کو دیکھیں تو وہ سید ہے، وہاں بڑے کو دیکھیں تو وہ سید ہے، اپنے آپ کو سید لگاتا پھر رہا ہے۔ آپ کے یہاں پہ ایک محلہ یہ سید باڑہ ہے نا بھائی، اور میں نے سنا کہ وہاں جتنے رہتے سب وہاں بڑے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کا خون جن کے رگوں میں دوڑ رہا ہو اور وہ رسول کے گستاخوں سے دوستی کرے، وہ کیسا نبی کا بیٹا ہے؟ وہ کیسا علی کا بیٹا ہے؟ علی کے بیٹوں کی شان تو یہ ہے، علی کے لاڈلوں کی، نبی کے نواسوں کی شان تو یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو جب بھی حضرت
امام ذو العابدین کے بارگاہ میں اور آپ کے پاس کربلا کی داستان دہرائی جاتی تو آپ اف تک نہیں کہتے، ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، بلکہ جو ہے آنکھوں سے آپ کے جو ہے آنسو کی سیراب ہوتی اور خاموشی کے ساتھ آپ صبر کرتے رہتے۔ یہ نبی کے بیٹوں کی شان ہے، وہ کسی کو گالی، کسی کے ساتھ لعن طعن، کسی کو برائی کے ساتھ یاد کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، کسی کے پیچھے لگے رہنا، کسی کے ساتھ لعن طعن کرنا، یہ نبی کے خاندان والوں کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی جنہوں نے غیروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا ہے، کو نبی کا چاہنے والا، نبی کا بیٹا اور نبی کا خون جن کے رگوں میں دوڑ رہا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ واقعی سید ہیں اور آپ کے رگوں میں نبی کا خون ہے تو آپ کے اندر صبر بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر حلم بردباری بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ نازیبہ کلمات کہے تو آپ کو درگزر کرنے کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چہ جائے کہ آپ پیچھے دوسروں کی برائی کریں، دوسروں کی غیبتیں کریں، دوسروں کے پیچھے لگا دیں، دوسروں کی شان میں نازیبہ کلمات کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور نبی کا خاندان والا اور وہابی ہو جائے تو وہ تو رشتہ فوراً کٹ جاتا ہے، وہ پھر سید نہیں رہتا، وہ پھر سید نہیں۔ اس لیے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ تو کافر ہو گیا، اور کافر جو ہو گیا وہ کیسے نبی کا گھرانے والا ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ کیسے نبی کا خاندان والا، نبی کا گھرانے والا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، بے شک سید تعظیم کے لائق ہیں، میرے رضا نے بھی اس کو لکھا ہے، تعظیم کے لائق ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ اپنے نسب پر، کوئی بھی اپنے نسب پر فخر نہ کرے۔ بے شک آپ رسول کی آل ہیں، ہم پر آپ کا ادب واجب و ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے ہے، باتیں ہو گئی بہت ساری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز، اس چیز کا رد بلیغ میرے رضا امام احمد رضا نے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ آج کیا ہو رہا ہے آج کے معاشرے میں، میں بتانا جا رہا ہوں یہ سب چیزیں کہ رضا کے تعلق لوگ پڑھتے نہیں، نازبہ کلمات کہتے ہیں۔ آج کفاروں کے ساتھ لین دین ہمارا عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کاروبار ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار ہے تو وہ دعوت دیا ان کے نوراتری میں، ان کے دسہرہ میں، ان کے میلوں میں، تو ہم کو جانا پڑتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے کا رد فرمایا، اللہ اکبر۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے میلوں میں جانا جہاں پر کفر و شرک وہ لوگ کریں گے، کفر کی آواز چلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جانا سخت حرام ہے۔ ان کے میلوں میں جانا جہاں پر وہ لوگ کفر بکیں گے، کفر اور شرک کے بازار گرم کریں گے، ایسے میلوں میں جانا سخت حرام ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی یہاں رہتا ہوں آپ کے ساتھ ہی، مگر میں دیکھ رہا ہوں آج حال یہ ہے کہ فلاں ان کے تہوار ہے تو دیے بھی جا رہے ہیں اور لیے بھی جا رہے ہیں، بھائی تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، بلکہ مبارکباد دی جا رہی ہے آج کل تو، اور مبارکباد بالکل پوسٹر کے ساتھ، اپنے فوٹو لگا کر کے پوسٹر کے ساتھ مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی مر جائے تو RIP لکھ کر کے اسٹیٹس رکھا جاتا ہے نا، اس کا معنی کچھ ہوتا ہے ریسٹ ان پیس، ایسا کچھ ہوتا ہے شاید، یعنی قبر میں آرام سے رہو آپ، فی نار جہنم خالدین فیہا۔ یہ قبر میں آرام سے رہنے والے نہیں ہیں، قبر میں آرام سے رہنے والے نبی کے عاشق ہیں۔ ہاں، تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اس کو عام کر دیا ہے، آج ہم نے اس کو عام کر دیا ہے، اور عام اتنا، اللہ اکبر، عام اتنا کہ علماء کے بیانات کو سنتے رہیں گے آپ، علماء کے تقاریر کو سنتے رہیں گے آپ، مگر اس کے باوجود ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بس وہی کریں گے جو زمانے کے حساب سے لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے آج رسم و رواج کو، زمانے کے دستور کو اپنے سینے سے لگایا ہے، مگر حضور باوقار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ آپ یاد رکھیں، نبی کی محبت میں اگر ذرا سی کمی آ گئی تو آپ کے ایمان میں کمی آ گئی، ذرا سی کمی آ گئی آپ کے ایمان میں کمی آ گئی۔ اس لیے کفاروں کے میلوں میں جانے سے بچیں، بلکہ کفاروں کے میلوں میں دکان لگانے کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناجائز و ممنوع ہے،
مگر لوگ کرتے ہیں، ہمارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ لہذا ان باتوں پر عمل کیجیے، کفاروں کے میلوں میں جانے سے بچیے، ان کو جو ہے مبارکباد دینے سے بچیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آپ بظاہر تو ٹوپی لگائے ہوں گے، آپ بظاہر تو داڑھی رکھے ہوں گے، آپ بظاہر تو مسجد کو آتے ہوں گے، لیکن آپ کا ایمان آپ کے سینے سے نکل چکا ہوگا، آپ کا ایمان آپ کے دلوں سے نکل چکا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر یہ باتیں آپ کے سینے میں راسخ نہیں ہوئی، آپ کے سینے میں آپ کے بھیجے میں نہ اتری، تو آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان سلامت ہے تو آپ قبر میں سلامتی کے ساتھ جو ہے قبر کے مراحل کو پار کرتے نظر آئیں گے۔ ایمان سلامت ہے تو سارے راستے آسان ہوتے نظر آئیں گے، اور ایمان سلامت نہیں، آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، یہ نمازیں آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کیجیے، سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس تعلق سے اس کا رد فرمایا ہے۔ سیاہ خضاب لگانے کے حوالے سے، رسم و رواج کے حوالے سے، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کے حوالے سے، شادی بیاہ کے موقع جو غلط رسومات ہیں اس کے حوالے سے امام احمد اللہ نے بڑا زبردست جو ہے رد فرمایا ہے۔ مگر ہم ان باتوں کو نہیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی، ہماری بھی کچھ باتیں کہ ہم بھی، کیونکہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ عوام بھی یہی سننا چاہتی ہے کہ بس سبحان اللہ ہو، تو ہم بھی وہی بیان کرتے ہیں جس میں سبحان اللہ ہو۔ اور ان باتوں میں کیونکہ علماء کی ذرا سی وہ عوام کی تھوڑی سی جو ہے خبر لی جاتی ہے، تو وہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر خاموش نظریں جھکا لیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں معاملہ تو یہی ہے نا، کوئی اگر زانی ہو اور عالم زنا کے اوپر تقریر کر دے تو کہتے ہیں آج کی تقریر میں مزہ نہیں آیا، تقریر برابر نہیں ہوئی۔ اگلی بار وہ ٹاپک دیتے ہیں، حضرت حرام کھانے والوں پر تقریر کرنا، اس لیے کہ میں حرام نہیں کھا رہا ہوں، جو حرام کھا رہا ہے اس پر تقریر کرنا، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا، اگر حرام کھانے والے پر تقریر کرو جو حرام کھاتے، پھر وہ کہیں گے حضرت ایک کام کرنا، اگلی بار جو ہے نا وہ جو لین دین میں کمی کر دے ان کے اوپر تقریر کرنا، پھر وہ چوری پر تقریر کرنا، پھر زنا پر تقریر کرنا، پھر فلاں پر تقریر کرنا، پھر دھماکہ پر، بھائی پر جھگڑا ہے اس پر تقریر کرنا۔ مطلب یہ کہ امام صاحب ایک ریموٹ ہے، بٹن ہم دبائیں تو یہ تقریر ہوگا، بٹن دبائیں تو وہ تقریر ہو۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، مطلب یہ آپسی رنجشیں ہیں، اور ان آپسی رنجشوں کو آج مسجد میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے نا۔ ابھی میں نے سنا کہ بھائی وہ فلاں پر حضرت تقریر کیوں نہیں کرتے، وہ فلاں چیز پر تقریر کیوں نہیں کرتے۔ بابا فلاں چیز میں تقریر نہیں ہوتی، اس کے ایک پہلو پر تقریر ہوتی ہے۔ اب حرام کاری پر تقریر ہوگی، حرام کھانے پر، تو حرام کھانے میں جتنے چیزیں آئیں گے سب پر تقریر ہوگی، وہ سب کے لیے کافی ہے۔ یہ تھوڑی کہ آدمی کوئی جھوٹ جو ہے کپڑا بیچنے میں حرام خوری کر رہا ہے، کوئی آدمی فلاں بیچنے میں حرام کاری کر رہا ہے، کوئی آدمی کیلا بیچنے میں حرام کاری کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے لینڈر میں حرام خوری کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے سبزی بیچنے میں حرام خوری کر رہا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے سب کا نام لے کے تقریر کریں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ حرام کھانے پر تقریر ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، آپ ایک کپڑا لے کر کے آئے، کپڑے کے کاروباری اب ایک کپڑا لے کر کے آپ آئے اور آپ نے لایا 20 روپے میں، اس کو دے رہے ہیں آپ 30 روپے میں، بے شک آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ سے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی کتنے میں بیچ رہے ہیں آپ، تو بولے 30 روپے میں۔ میں نے کہا ذرا 25 روپے لگا لیجیے، تو آپ کہہ رہے نہیں 29 روپے تو میرا خریدی پڑا ہے، ہو گیا وہ، خود آپ نے جھوٹ بولا نا، وہ ہو گیا وہ۔ یہ چیزیں 99.9% پائی جا رہی ہیں۔ ہاں، کسی ایک گروہ، کسی ایک طبقے کو نشانہ بنانے والے تیرے طرف تو فکر کرنا، دیکھنا کہ تو کاروبار جو کر رہا ہے تیرا کاروبار کیسا ہے۔ ہاں، آج دوسروں کے گود میں بیٹھ کر کے باتیں بڑی کی جاتی ہیں، اس پر بولو، اس پر بولو، فلاں پر بولو، خود کو دیکھا ہے تیرا کاروبار کیسا ہے، تیرا رہن سہن کیسا ہے، تیرا طریقہ کیسا ہے۔ دوسروں پر باتیں انگلی اٹھائی جاتی ہے، جب ایک انگلی اٹھتی ہے تو 3 اپنے طرف ہوتی ہے۔ کون ہے بھائی آج صحیح معنوں میں اصلی پکا سچا کاروبار کرتا ہو؟ الا ماشاءاللہ آپ کو 1% کا بھی 9% نکال کر کے وہ جو ذرا سا ہے اس میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ملیں گے، میں نے کہا ملیں گے، مگر ان چیزوں کو وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے جو دام کم زیادہ کر دیا، جو بتا دیا، اس میں شاید میرا حرام نہیں ہوا۔ بھائی میرے کتابوں کا مطالعہ کر، پڑھا کے سن لے، معلوم چل جائے گا۔ اس لیے کہا خود کو پابند شریعت کیجیے،
دوسروں کو پھر نصیحت کیجیے. ہاں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کی اصلاح فرمائی. شادی بیاہ کے موقع پر، لین دین کے موقع پر جو ہے جہیز کے حوالے سے، غلط رسومات کے حوالے سے، غلط خرافات کے حوالے سے ایسا رد بلیغ فرمایا میرے رضا نے کہ آپ جب فتح رضا شریف کے ان فتوا جات کو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے رضا نے کیا کام کیا ہے. مگر ہمارا حال، میں نے کہا نا کہ ہم ان باتوں پر گفتگو نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر ہم گفتگو کریں گے تو ہم پر یہی شکل آتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں. پھر یہ تقریر نہیں، وہ جوش والی تقریریں چلیں گی جس میں جو ہے سبحان اللہ ہو. عوام اسی تقریر کو پسند کرتے ہیں، علماء بھی اس طرح کی تقریر کو کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر چاہیں گے کہ ہماری اصلاح ہو صحیح معنوں میں نے پہلے کہا دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے والے اپنی اصلاح، اگر چاہے کہ میری اصلاح ہو تو آپ پھر ایسی باتوں کو پسند کریں گے، سنیں گے، آپ کا دل جو ہے روئے گا کہ واقعی میں گناہ کے دلدل میں پھنس رہا ہوں، تو اس دلدل سے نکل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤں تاکہ میری آخرت سدھر جائے. آج نمازوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی کو دیکھا، ہاں وہابیوں کو دیکھا، ٹنڈوں کو دیکھا، ہمیشہ نماز 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 کرتے ہیں. سنی لوگ نماز نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے جیسے نماز کی باتیں کون کرے گا؟ امام احمد رضا کے ماننے والے نا ہم لوگ نا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری وقت میں اس قدر بیماری نے شدت اختیار کیا تھا کہ آپ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے. اتنی سکت بھی آپ کے اندر نہیں تھی، کھڑے نہیں ہو پائے، لڑ کھڑا جاتے تھے. مگر ایسے عالم میں بھی کرسی میں بیٹھ جاتے اور 4 آدمی 4 کونے سے آپ کو پکڑ لیتے اور اٹھا کر مسجد میں لے کر کے آتے اور آپ مسجد میں نماز ادا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ بھی عصا سے ٹیک لگا کر کے کھڑے کھڑے آپ نماز ادا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج رضا کے ماننے والے بہت نا ہمارے یہاں. ہاں آپ کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، سب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. میرے رضا کا کردار دیکھیں نا، سبحان اللہ. جس لاگر ہے، کمزور ہے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، مگر ایسے وقت میں بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. آج تو ہمارے یہاں بہن کی شادی ہے تو نماز غائب، ہاں عقیقہ ہے تو نماز غائب، چھلا ہے تو نماز غائب، ہاں بھائی، اور دوسرے رسومات ہے تو نماز غائب. حد تو یہ ہے کہ پروگرام کرتے ہیں ہم تو نماز غائب ہمارے. وہ ہم پروگرام میں لگے، ہم مائک لگا رہے ہیں، ہم حضرت کو بلا رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں، تو جو ہے ہمارے اوپر ابھی نماز بعد میں دیکھ لیں گے، نماز کو چھوڑا جا رہا ہے نا. اگر آپ نے نماز چھوڑ کر کے آپ نے پروگرام کیا تو کوئی فائدے کا نہیں ہوا. جو اصل ہے، فرض ہے، آپ فرض کو ترک کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع آپ نماز کو بھول رہے ہیں، اس شادی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ عقیقہ کے موقع پر نماز کو بھول رہے ہیں، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرے رضا نے پیغام دیا ہے، اور صرف پیغام نہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ میں وقت کا امام ہو کر کے آخری وقت میں جب کھڑے ہونے کی سکت رہی ہے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اگر تم میرے مسلک کے ماننے والے ہو تو تمہارا لازم ہے کہ تم بھی نمازوں کو اپناؤ اور نمازوں کی پابندی کرو. نمازوں کو ہم چھوڑیں. آج حال تو یہ ہے کہ آذان ہو رہی ہے، ہم چائے کی چسکیاں لیں گے، گفتگو میں محو رہیں گے، مگر نمازوں کو ہم چھوڑتے نظر آ رہے ہیں. آپ کہیں کہ بھائی چلو نماز کو، ہاں حضرت آ رہے ہیں، ہاں حضرت آ رہے ہیں، حضرت. وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ رسم ہے، علماء کا کام ہے یا دو چار عوام کا کام ہے، رسم کو یہ لوگ پوری کریں گے. بھائی صاحب اتنی زبردست مار پڑے گی نا قبر میں، اتنی زبردست مار پڑے گی. اور صرف میں عوام سے نہیں کہہ رہا ہوں، آج کل کے پیر بھی بہت نکل گئے ہیں. ہاں پیر ہی بہت نکل گئے ہیں، جھولا چھاپ پیر، دن بھر مریدوں کے ارد گرد احاطہ بنائے رہیں گے مگر نمازوں کو چھوڑ دیں گے. ہاں وہ ڈائریکٹ والی لوگ بولے لوگ ہیں، ان کو نمازوں سے کوئی واسطہ نہیں. مرید کو تو چھوڑ دیں، سب سے پہلے پیر کی ایسی کٹائی ہوگی قبر میں کہ پیر کو قبر میں نانی یاد آ جائے گی. مریدوں کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم جو معصوم عن الخطا ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، مصطفیٰ کریم رات رات بھر عبادت مصروف ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک متوارم ہو جا رہا ہے، سرکار اتنی عبادت کرتے ہیں. میرے سرکار فرماتے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب آپ اتنی عبادت کرتے تھوڑی دیر عبادت کر لیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں، ہاں تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کہ یہ قرآن کہتا ہے۔ مگر نبی کا ماننے والا گٹکا میں مست ہے، چائے میں مست ہے، نمازوں کو چھوڑے جا رہا ہے، ہاں اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے مسلک اعلی حضرت کا دامن پکڑ لیا ہے، نعرہ لگا لیا ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی صاحب پیر کی بھی کٹائی ہوگی اور مرید کی بھی کٹائی ہوگی، اس لیے کہ میرے رضا نے، اور صرف میرے رضا نے نہیں، ہر پیر کو آپ لوگ دیکھ لیں، ہر پیر کو، میں بات آگے بڑھ رہی ہے، دو چار بات بس، ہر پیر کو میں معذرت خواہ ہوں، ہر پیر کو آپ دیکھ لیں، ہمارے اکابرین کو آپ دیکھ لیں، جنہوں نے بھی مرید کی ہے، مرید کیا ہے نا، مفتی اعظم نے، اعلیٰ حضرت نے، غریب نواز نے، اعلیٰ حضرت نے، غوث پاک نے اور محدث اعظم نے، اور جتنے بھی آپ ہمارے بزرگوں کو لے لیں، انہوں نے جو مرید کیا ہے تو مجھے بتائیں ان کا کہاں کہاں پہ بنگلہ ہے، ان کا کہاں کہاں پہ بنگلہ ہے؟ غریب نواز ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایک کٹیا میں رہ کر کے زندگی گزار دی۔ غوث پاک ساری زندگی عبادت الہی میں زندگی گزار دی، جنگلوں میں بیابانوں میں پھرتے رہے، روٹیوں کو سکھا سکھا کر بھگا بھگا کر کھاتے رہے اور دین کی تجدید کے لیے ہمیشہ کوسا رہے۔ امام احمد رضا ساری زندگی فتویٰ جات میں دین کی آپ بیاری کے لیے، سنت کی آپ بیاری کے کام کرتے رہے۔ کہاں ہے میرے امام کی کوٹھی؟ کہاں ہے میرے امام کا بنگلہ؟ کہاں ہے مفتی اعظم ہند کی کوٹھی؟ کہاں ہے مفتی اعظم ہند کا بنگلہ؟ آج پیروں کا حال، بنگلور میں الگ فلیٹ ہے، دلی میں الگ فلیٹ ہے، مدراس میں الگ ان کا گھر ہے۔ تو یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے، یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ بنگلہ کوٹھی بنانے والے پیر ہوتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے جو مرید کیا ہے بنگلہ کوٹھی بنانے کے لیے نہیں بلکہ مرید کو خدا سے ملانے کے لیے مرید کیا ہے، مرید کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے مرید کیا ہے۔ غوث اعظم کے جتنے مرید ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں پر میرا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے میرے مریدوں کی شفاعت فرمائے گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ غوث پاک نے جس کو مرید کیا اسے وقت کا قطب بنا دیا، ولی بنا دیا ہے۔ غریب نواز نے جسے مرید کیا ہے اسے وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ دیکھ لیں قطب الدین بختیار کاکی کو، دیکھ لیں بابا فرید گنج شکر کو، آپ دیکھ لیں محبوب الہی دہلی کو، آپ اور دیگر اکابرین کو، ہمارے اولیاء کو دیکھ لیں آپ، ہر ایک نے جن کو مرید کیا ہے تو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے مرید کیا ہے۔ لیکن آج جو مرید کی جا رہی ہے، مرید کیا جا رہا ہے، وہ صرف لفظ لینا ہے، لفظ دینا نہیں ہے۔ اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ دینا جانتے تھے، سبحان اللہ۔ اتنا دیا غریب نواز نے کہ قطب الدین کو وقت کا ولی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اتنا دیا غوث پاک نے کہ چور کو وقت کا ابدال بنا دیا، سبحان اللہ۔ اتنا دیا غوث پاک نے، فرمایا کہ جو میرے مدرسے کے جنگل کو لے کر کے جائے اور اٹھا کے کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ان جعلی پیروں کی طرح نہیں، ہاتھ میں انگوٹھی پہ انگوٹھی، چھلے پہ چھلا اور دورے پہ دورہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا ایسے پیر خود بھی کوٹے جائیں گے اور مرید بھی کی بھی کٹائی ہوگی۔ میرے رضا نے آخر وقت میں یہ پیغام دیا ہے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ اے امام اہل سنت کے ماننے والوں، اے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والوں، تمہارا کام نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ واقعی اگر تم رضا کے چاہنے والے ہو تو کبھی تم نماز کو ترک نہیں کرو گے۔ آج دیکھیں باہر کھڑے گفتگو میں لگے ہیں مگر نمازیں چھوٹ رہی ہیں ہماری، باہر کھڑے توفیق نہیں ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا سارا کچھ عطا کیا ہے۔ ایک آنکھ بھائی صاحب، ایک آنکھ کی رگ ذرا سی ٹیڑھی ہو جائے نا تو ایسے دیکھیں گے، ایسے۔ اللہ کی عظیم نعمت، اتنا سب کچھ دیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں چاہ رہا۔ ہم دے کیا سکتے ہیں؟ بس اللہ نے کہا کہ تمہاری بھلائی آخرت کی اس میں ہے کہ تم میری بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ۔ اتنا سارا کچھ ملنے کے بعد احسان فراموشی کا یہ عالم کہ ہم نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں اور بس نعرے پہ نعرہ۔ غوث کا دامن، غریب نواز کا دامن، غوث پاک کا دامن تھامنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر ہمارے پروگرام ہوتا ہے اپنے بابو جی پورے میں، اور 10 منٹ کا وقت ملا تھا، میں نے کہا تھا
کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے کہا نا ہم رسول اللہ کے، تو ہم کا اہل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہونے کے لیے پہلے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ تم نمازوں کو چھوڑ کر کے، داڑھی کو کاٹ کر کے، فاسق بن کے گھوم کر کے اور لوگوں پر فتویٰ بازی کر کے تم سوچ رہے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ آج حال بھی فتویٰ لگانے کا بہت ہے، فتویٰ بھی ایسے لوگ لگائیں گے جن کی خود کی داڑھی، خود فاسق، جن کی خود کی نماز کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ ہاں بہت زیادہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے، دیکھ رہا ہوں میں بہت ساری باتیں، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی اس کے تعلق سے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اعلیٰ حضرت کو اگر آپ صحیح معنوں میں مانتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوورز ہیں، تو آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ میرے رضا نے آخر وقت میں، بلکہ جہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بار کرسی اٹھانے والے کوئی نہیں تھے تو آپ گھسیٹتے گھسیٹتے آپ مسجد میں آئے اور آ کر کے آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلنے کی سکت نہیں ہے تو پالکی میں بیٹھ، کرسی میں بیٹھ کر کے نماز کو آ رہے ہیں، چلنے کی سکت نہیں ہے تو گھسیٹتے نماز کو آ رہے ہیں، مگر نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تم کیسے ان کے چاہنے والے ہو، تم کیسے حسینی ہو، تم کیسے قادری ہو، تم کیسے چشتی ہو، تم کیسے نقشبندی ہو، تم کیسے سہروردی ہو، تم کیسے رضوی ہو، تم کیسے نوری ہو، تم کیسے ازہری ہو کہ تم نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہو۔ اس لیے رضا نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو عام کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ جو پکا سچا نمازی ہوگا وہی سچے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا۔ بولنے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔